بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کھانا کھانے سے قبل گڑ کھانے سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑے کو دودھ میں ڈبو کر دھوئے۔ شیشہ آلو کے چلکے سے صاف کرو، چمک جائے گا۔ 4 چیزوں سے اللہ کی طرف سے رزق بے تحاشا ملتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنا، بہت زیادہ ندامت اختیار کرنا اپنے گناہوں پر، رب کی راہ میں حسب استطاعت خرچ کرنا۔ کچے پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم ہوش کھوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ مہمان کی خدمت کرنے سے رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ برف کھانے سے جلد بڑھاپا آتا ہے۔ کھجور کھانے سے نفس کبھی کمزور نہیں پڑے گا۔ ناظرین، وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ وقت پر سونے سے حافظہ صحیح کام کرتا ہے۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی۔ پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے پرانی کانسی دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے چائی یا داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کے تلوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا کے کسی بھی تیل سے خوب مالش کیا کرے، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے اتنا گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے، تو اسے اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کرے۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن دودھ پینے سے 2 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ اگر ہفتے میں صرف ایک بار چاکلیٹ اور بادام کا استعمال کر لے تو اس سے نہ صرف دماغی صلاحیتوں پر مثبت اثر پڑتا ہے بلکہ یادداشت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر بولنے کی بیماری ہو تو چند بادام اور کالی مرچ کا پاؤڈر بنا لے، ایک بوتل میں رکھ دے۔ روزانہ نہار منہ 1 چائے کا چمچ کھا لیا کرو۔ حافظہ اتنا تیز ہوگا کہ بھولی بات بھی یاد آئے گی۔ جو کوئی کام شروع کرنے سے قبل یا نافع متعدد بار پڑھ لے، انشاءاللہ وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق بانفع پورا ہوگا۔ کشمش کھاؤ، یہ ہائی بلڈ پریشر سے نجات دلاتی ہے۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کا فتلہ کاٹ کر آنکھوں پر رکھے، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ جل اور تکن دور ہو جائے گی۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو، ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہے۔ جس بچے کو مار پیٹ سے سکھایا جاتا ہے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار آم کھانے سے آپ خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ کیلا ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات دلاتا ہے۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ ناظرین، میتھی دانہ کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کرتی ہے۔ سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئے۔ سورۃ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اگر بدہضمی ہو گئی ہے تو 3 گلاس ٹھنڈے پانی پی لینے سے آرام آ جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا باہر نکل آتے ہیں اور ہمارا بدن وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ 4 چیزوں سے اللہ کی طرف سے رزق ملنا کم ہو جاتا ہے۔ صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، والدین کی نافرمانی کرنا، دھوکہ دینا، مستی کرنا اور نماز پابندی سے نہ پڑھنا۔
اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لیکوریا ہو جاتا ہے تو روزانہ صبح کو آپ نے 8 بادام کھانے ہیں۔ آپ کو ان دونوں تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ پسی ہوئی ایک چٹکی کلونجی نہار منہ خالص زیتون کے تیل کے ساتھ کھا لی جائے تو چہرے کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہو تو ناریل کے تیل سے مساج کریں، کیل مہاسوں سے نجات مل جائے گی۔ پیاز کا اچار بدن میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ سانس کے مریض صبح نہار منہ پیاز کا عرق پی لے، اس مرض میں افاقہ ہوگا۔ کان کی شدید درد ہو تو سونے سے قبل کان کی باہر کی طرف لہسن کا ٹکڑا رکھ لے، صبح تک کان درد اور تکلیف دور ہوگی۔ لہسن کان انفیکشن کا باعث بننے والے جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ ناظرین، کمر درد سے بچنے کے لیے جب کسی جگہ پر بیٹھے تو جھک کر بیٹھنے سے گریز کرے۔ ہمیشہ سیدھا ہو کر بیٹھے، اس سے کمر کا درد نہیں ہوگا۔ سونے کے لیے باریک تکیہ استعمال کرے۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ جو پالک اور اخروٹ زیادہ کھاتے ہیں ان کو دماغی کمزوری کبھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر بندہ کھانے کے درمیان 3 گھونٹ پانی پی جائے تو زندگی بھر اس کی آنکھوں میں چمک باقی رہے گی۔ مالٹے کا جوس مسوڑے سے خون روکتا ہے۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، دوپہر میں مباشرت کرنے سے پٹوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ وبا کے دنوں میں اگر پیاز کھانے کے ساتھ رکھا جائے تو وبا سے محفوظ رہے گے۔ کسی تقریب میں جانا ہو تو میک اپ سے پہلے انڈے کی سفیدی میں لیموں کا رس ملا کر لگاؤ، چہرے پر بہت اچھی شائننگ آتی ہے۔ مالٹا اور لیموں کا رس موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ روزانہ 1 مالٹا کھائیں اور صحت مند رہے۔ گرم دودھ پینا گہری نیند کے لیے مفید ہے۔ دودھ کا عمل نیند میں بہتری لاتا ہے اور بدن کو پرسکون کرتا ہے۔ ناظرین، کھٹی چیزیں انسان کو جلدی بوڑھا کرتی ہے، بدن کو دبلا کرتی ہے، پٹوں اور قوت باہ کے لیے مضر ہے۔ جب انسان کو چھینک آتی ہے 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ موٹی عورت روزانہ 3 اعضائے کھائے، خشک میوجات، جوائن اور لیموں کھائے تو 1 ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہے۔ جس گھر میں والدین اور بزرگوں کو دکھ ملے وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی جائے تو زندگی میں کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ نہار منہ 1 ٹکڑا منہ میں ڈال لیا کرو، 100 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے بدن پوری زندگی کمزور نہیں ہوگا۔ کھجور، انار اور بڑی الائچی کھانے سے بوڑھی عورت بھی جوان ہو جائے گی۔ کمزور بدن والے لوگ ہریسہ کھائیں تو وہ پہلوان بن جائے گے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھنے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ جلد بازی یا غصہ میں کیا جانے والا فیصلہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگو تو ٹھنڈے دل و دماغ سے کریں۔ کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھ دینے سے مچھر نہیں آتے۔ غصے والی عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ خواب ٹوٹ جائے اور دوبارہ اس خواب میں جانا چاہو تو بائیں جانب لیٹ جاؤ۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو چند اہم نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو ہمیشہ اپنے خاوند سے رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے تو صدقہ کرتی رہنا۔
اگر دہی بہت زیادہ کھٹی ہو تو ضائع کرنے کے بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دے اور تھوڑی دیر کے بعد دھو ڈالے۔ زیور بالکل چمک اٹھے گے۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار منہ ایک کھجور پیس کر گائے کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوگی۔ آپ کا بستر جتنا آرام دہ ہوگا آپ کو اتنی ہی نیند اچھی آئے گی۔ عورت جتنا چپ رہے اتنی عقل مند سمجھی جاتی ہے، اور مرد جتنا بولے اتنا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ اگر 10 سے 15 منٹ آپ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ پھول مکانے دودھ میں ڈال کر پیو۔ جوڑوں ہڈیوں کا درد دور ہوتا ہے۔ جب آپ کے فون کی بیٹری 10% یا اس سے کم ہو تو آپ کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیونکہ تب جو شعاعیں نکل رہی ہوتی ہے وہ 1000 گنا نقصان دہ ہوتی ہے۔ دہی کھایا کرو، یہ گیس اور قبض سے بچاتا ہے۔ چوہارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت با میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے تو روزانہ نہار منہ تقریباً 25 منٹ کے لیے پیدل چلنے سے پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کھجور میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے قوت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے خون پتلا ہو جاتی ہے۔ جو فرد زیادہ کالا لباس پہنتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو کھانا کھا کر فوری سو جاتا ہے اس پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ چلتے ہوئے کچھ کھانے سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ دبلے افراد ناشتے میں ابلے ہوئے آلو کا استعمال کیا کریں، قلیل عرصے میں موٹے ہو جائیں گے۔ ناظرین، سانس کی تکلیف یا الرجی ہو تو سبز چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ اگر بلا وجہ دل اداس اور بے چین ہو تو فوراً توبے کے 2 رکعت نفل اللہ کے حضور ادا کریں، جلدی سکون مل جائے گا۔ اگر تھوڑا کام کر کے آپ جلدی تک جاتے ہیں تو روزانہ 1 سیب کھایا کریں، ہر قسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل کو لازماً سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔